لائے تھے یہ اس وقت نازل. سدی کہتے ہیں کہ نہیں، یہ بھی حجۃ الوداع کے دوران نازل. وَمِنْهَا وَأَتِمُّ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ، حج اور عمرہ کو اللہ جل شانہ کے لیے مکمل کرو. یہ بھی ان آیات میں سے ہیں جو سفری، یعنی دوران سفر نازل ہونے والی آیات. ان میں سے ایک آیت ہے فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ بِهِ أَذًى مِّن رَأْسِهِ نزلت بالحدیبیہ. یہ بھی حدیبیہ میں نازل. اسی طرح آمن الرسول ہے. بعض کہتے ہیں کہ یہ فتح مکہ کے وقت نازل ہوئی. اسی میں سے وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ، یہ بھی حجۃ الوداع کے سال پہ نازل ہوئی. تو ایسی بہت سی مثالیں موجود ہیں. آخری مثال ذکر کر کے آگے بڑھتے ہیں. ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلہا، یہ بھی فتح مکہ کے وقت نازل ہوئی. اس آیت کے شان نزول میں علماء نے لکھا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب مکہ مکرمہ تشریف لے آئے اور مکہ فتح ہو گیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 10,000 کا لشکر تھا. تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیت اللہ میں آئے اور بیت اللہ کا دروازہ بند تھا جس کے اندر بت پڑے ہوئے تھے. فرماتے ہیں علماء کرام کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عمر سے فرمایا کہ عمر جاؤ اور اس کی چابی لاؤ. عثمان بن طلحہ حجبی جو بعد میں صحابی بن گئے تھے رضی اللہ عنہ، وہ اس وقت مسلمان نہیں تھے، اہل مکہ میں سے تھے اور چابی ان کے پاس. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ حضور میں تو چلا جاتا ہوں، لیکن اگر اس نے انکار کیا تو میں اسے چھوڑوں گا نہیں، اسے مار کے چابی لاؤں گا. تو حضور نے فرمایا تم رہنے دو، تم رہنے دو. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ باحیا اور انکساری اور عجز کے پیکر تھے. انہوں نے فرمایا کہ حضور کسی اور کی ذمہ داری لگا لیں، یعنی ممکن ہے کوئی سختی کرنی پڑ جائے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا آپ جائیں اسے چابی لے کے آئیں. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ چلے گئے. حضرت علی گئے تو وہاں اس نے انکار کر لیا کہ میں نہیں دیتا چابی. تو حضرت علی نے اس کا بازو ہاتھ مروڑا اور اس کے ہاتھ سے مٹھی کھول کے چابی لیا، دروازہ کھول لیا. بتوں کو ہٹایا گیا، بیت اللہ کو دھویا گیا، عبادات ہوئی. جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم واپس جانے لگے تو وحی آئی ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلہا، اللہ تمہیں حکم کرتا ہے کہ امانتیں ان کے اہل کو لوٹا دو. اب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا جاؤ عثمان بن طلحہ حجبی کو بلاؤ. اب بیت اللہ کو تالا لگانا ہے اندر کو، تو چابی اسی کے حوالے کریں گے جس کے پاس چابی تھی.
علماء فرماتے ہیں یہ خاندان ہے، اس خاندان کے پاس آج بھی چابی، اسی خاندان میں چل رہی. تو اسے جب بلایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو وہ ڈر رہا تھا، آ نہیں رہا تھا کہ حضور مجھے قتل کر دیں گے، مروا دیں گے. مسلمان نہیں ہوا تھا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے بلایا اور عزت و اکرام سے اسے کہا کہ ہم آئے تھے، آپ سے چابی لی تھی، ہم اب واپس جا رہے ہیں، یہ آپ کی امانت آپ کو لوٹا رہے ہیں. وہ ان اخلاق کریمانہ سے اتنا متاثر ہوا کہ مسلمان بنے بغیر رہ نہیں سکا. اس نے کلمہ طیبہ پڑھی، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. بہر کیف اس آیت کریمہ کو دو جگہ پہ استعمال کیا گیا ہے. علماء فرماتے ہیں کہ ان اللہ یامرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلہا سے سفر ہجرت پر جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم جا رہے تھے تو وہ واقعہ بھی اس کے ضمن میں ذکر ہوتا ہے کہ حضور جب مکہ مکرمہ میں تھے تو لوگوں کی، کفار کی اور عام لوگوں کی امانتیں حضور کے پاس پڑی رہتی تھی. تو جب حضور جانے لگے تو حکم ہوا ان اللہ یامرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلہا، امانتیں ان کے اہل کو لوٹا دو. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو پیچھے چھوڑا اپنے بستر پہ اور امانتیں اس کے حوالے کی کہ آپ نے صبح لوگوں کو امانتیں لوٹانی. اس کے علاوہ وحی کی ایک قسم ہے وحی نہاری اور وحی لیلی. علامہ ابن حبیب کہتے ہیں نزل اکثر قرآن نہار، قرآن کا اکثر حصہ تو دن میں نازل ہو، وَأَمَّا اللیل، رات کو بھی نازل ہو. کچھ مثالیں ان میں سے، ایک آیت تحویل قبلہ، قبلہ جب تبدیل ہوا واپس، اس میں آیت کریمہ ہے سورہ بقرہ میں قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها. یہ آیت کریمہ ہے. اسی طرح سورہ آل عمران کی آخری آیات ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب. اسی طرح واللہ یعصمک من الناس، ان سب پہ روایات موجود ہیں. یہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت سے. اسی طرح سورہ انعام جو ہے ابن عباس کی روایت ہے، ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال نزلت سورۃ الانعام بمکہ لیلا جملتن، مکہ میں نازل ہوئی، رات کو نازل ہوئی اور اکٹھی نازل ہوئی. اور اس کے ساتھ فرمایا حولہا 70,000 ملک، 70,000 فرشتے بھی تھے. یجارون بالتسبیح، جو تسبیح پڑھ رہے تھے. کعب کی روایت میں ذکر ہے کہ وہ آیت علی الثلاثۃ الذین خلفوا والی وہ بھی رات کو نازل ہوئی. وعلی الثلاثۃ الذین خلفوا، انہی میں سے سورہ مریم بھی ہے.
ابن عباس ہی کی روایت ہے رضی اللہ عنہما۔ فرمایا قال اتیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فقلت ولدت لی اللیلۃ جاری، میری رات کو بیٹی ہوئی۔ فقال فرمایا واللیلۃ انزلت علی سورۃ مریم، رات کو مجھ پہ سورہ مریم نازل ہوئی ہے، سمھا مریم، اس کا نام مریم رکھ دو۔ سورہ حج کی ابتدائی آیات بھی اسی میں ہے۔ اور اس طرح بہت سی آیات جن کی کافی لمبی تفصیل ہے۔